حضرات، میں اختر سسوی صاحب کے بعد اس مائک پر اس لیے آیا ہوں کہ ایک حقیقت آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عزاداری خواہ نثر میں ہو یا نظم میں، یہ ہماری شناخت ہے اور تمنائے جناب بطول سلام اللہ علیہ ہے، اور جس شخص نے جس زاویے سے بھی خدمت ذکر اہل بیت کی ہے یقیناً اس کا ایک مرتبہ ہے۔ دیکھیے، آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ اردو زبان کا اسکول ہے، تو اگر آپ اچھی اردو بولیں یا سمجھیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اچھی اردو نہ بولیں یا نہ سمجھیں تو یہ تعجب کی بات ہے۔ مگر گجرات کی سرزمین جس کی مادری زبان گجراتی ہے، وہاں پر علماء کی قدر ہمیشہ کی گئی، ذاکرین کی قدر ہمیشہ کی گئی، اور عزاداری کے سلسلے میں وہاں پر ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا۔ لیکن اسی گجرات میں ایک فیملی ہے، ڈوسانی فیملی۔ یہ ہمارے دوست ناصر صاحب بیٹھے ہیں، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ان سے پرانے مراسم یا تعلقات ہیں، اس لیے کہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں تعلقات نہیں نبھائے جاتے، حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ مجلسیں بہت ہوتی تھیں، ان کے والد مرحوم ہو گئے، مرحوم رجب علی ڈوسانی صاحب۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جتنے خطبہ تھے سرکار خطیب الایمان، سرکار خطیب اکبر، یا اس معیار کے جتنے بھی خطبہ تھے وہ ان کے مہمان ہوتے تھے، اور وہ مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں نہ اتنے پیسے تھے نہ اتنے وسائل تھے، مگر انہیں یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بچے کھانا کھائیں گے یا نہیں، اس بات کی فکر رہتی تھی کہ مجلس حسین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ انہی کے بیٹے ہیں یہ ناصر ڈوسانی صاحب۔ میں تقریباً 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب سلطان المدارس میں میں پڑھتا تھا تو گجرات میں اشعار سننے اور سمجھنے کا وہ شعور نہیں تھا، اس لیے کہ مادری زبان کی گجراتی ہے، تو وہ شعروں کی نزاکت کو کیا سمجھیں۔ البتہ جو مجلسیں پڑھنے جاتے تھے تو مجلسوں سے لوگ مانوس رہتے تھے اور آتے تھے مجلسوں میں، گریا کرتے تھے، بکا کرتے تھے، سنتے تھے، مگر پھر بھی پوری طرح اردو سے واقف نہیں تھے۔ ناصر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب میری خواہش ہے کہ گجرات میں ایسی اردو سمجھی جائے کہ یہاں نثر میں بھی مولا کا ذکر شان سے ہو اور نظم میں بھی مولا کا ذکر شان سے ہو۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ جو بھی خدمت میرے لائق ہے آپ بتائیے۔ تو ان کی کار ہوتی تھی، ہم ہوتے تھے اور دیگر شعراء ہوتے تھے۔ یہ بستی بستی فون کر کے کہتے تھے کہ آپ محفل رکھیے، آپ کو شعراء ذوی الاحترام کے اخراجات سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف آپ فرش بچھا دیجئے، لوگوں کو بلا لیجئے، میں لے کے آتا ہوں۔ تو دن میں سفر کرتے تھے، رات کو محفلیں سجاتے تھے اپنے مولا کی، اور یہ سلسلہ کئی برسوں تک چلا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج گجرات میں جب آپ قصیدہ پڑھیے گا تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ لکھنؤ کاظمین میں پڑھ رہے ہیں یا گجرات احمد آباد میں پڑھ رہے ہیں یا بھاؤ نگر میں پڑھ رہے ہیں یا مہوا میں پڑھ رہے ہیں یا پالیتانہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے ان کی خوجہ جماعت کے لیے، یہ خود بھی خوجہ ہیں، مگر ان کی یہ جو خدمت ہے خوجہ جماعت کے لیے اور پوری قوم کے لیے، اس کے علاوہ زیارات کے لیے زوار کو بھیجنا، اور ہندوستان میں جہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں ان کی جو بھی حیثیت ہے اس حیثیت سے یہ محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ شاید ان کی خدمتوں کا صلہ تھا کہ مادر حسین نے ان سے کہا ناصر خالی محفلیں کر کے ہمارے مداحوں کو تو بلاتا ہے، ان کو سنتا ہے، اب تجھے یہ شرف دیتی ہوں کہ تو بھی سنا۔ تو بہت زیادہ وقت نہیں، مختصر سے وقت میں ہمارے ناصر بھائی پڑھیں گے، مگر ہاں، اور میں سرکار قبلہ و کعبہ مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب کی جانب سے اور تنظیم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنی، اور خاص طور سے رضوی صاحب کی طرف سے کہ اتنا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہ سن کے آپ ناصر بھائی کو سنیے گا، یہ سوچ کے کہ اردو زبان ان کی اپنی زبان نہیں ہے، ان کی اپنی زبان ہے گجراتی۔
اب ان کو سنیے تو آپ کو لطف آئے گا. میں گزارش کرتا ہوں تشریف لیں. اور ان کے بعد جناب یا علی جناب بیتاب ہلوری صاحب، جناب محبوب انصاری صاحب، جناب شبروز کانپوری صاحب، اور جناب روشن بنارسی صاحب، جناب شرر نقوی صاحب، اور جناب علی عباس چھپروی صاحب اور دیگر شعراء ذوی الاحترام ہیں. آپ حضرات انہیں سماعت فرمائیے گا. آپ کے سامنے مائک پر ہیں جناب ناصر علی ڈوسانی. جیسا کہ ابھی آپ جناب بلال کاظمی صاحب سے سن رہے تھے کہ گجرات میں خدمت فرماتے تھے. خالی گجرات کی نہیں بلکہ ابھی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ لکھنؤ والوں کی بھی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ جشن قائم سے اگلے سال ایک زائر بھیجیں گے ان کی طرف سے، جناب ناصر ڈوسانی صاحب کی طرف سے. انشاءاللہ اگلے سال جشن قائم میں 18 شعبان کو کربلا کے زائر کے لیے قرآن اندازی ہوگی. آپ ان کی توفیقات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اتنا غم شبیر کا شیشہ اچھا لگتا ہے، اتنا غم شبیر کا شیشہ اچھا لگتا ہے، فرش عزا پر سب کا چہرہ اچھا لگتا ہے. فرش عزا پر سب کا چہرہ اچھا لگتا ہے. اور کہتا ہے مزدور تبرک بانٹ کے مجلس میں، کہتا ہے مزدور تبرک بانٹ کے مجلس میں، شہ کی عزاداری میں قرضہ اچھا لگتا ہے. شہ کی عزاداری میں قرضہ اچھا لگتا ہے. اور پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی، پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی، 13 رجب کے بعد سے کعبہ اچھا لگتا ہے. پھر بھی بیر کے پتے سادی چٹائی جائز ہے، پھر بھی خاک شفا پر سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے. اور خاک شفا کو دیکھا کفن میں کہنے لگے ملک، خاک شفا کو دیکھا کفن میں کہنے لگے ملک، سونے دو اس کا قوم قبیلہ اچھا لگتا ہے. سونے دو اس کا قوم قبیلہ اچھا لگتا ہے. اور جب ہم گزر جاتے ہیں تو فوراً سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں قبر میں، بھائی کیا لے کے گئے تھے، کیا لے کے آئے، جواب دو. لیکن جناب حور کے لیے کوئی سوال جواب نہیں، اور اوپر سے مبارکباد. دے کے مبارک بات فرشتے حور سے یہ بولے، دے کے مبارک بات فرشتے حور سے یہ بولے، ماتھے پر رومال زہرا اچھا لگتا ہے. ماتھے پر رومال زہرا اچھا لگتا ہے. اب یہ یہ دیکھیں، یہ
شعر کس کو اچھا لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں کس کو اچھا لگتا ہے۔ جنگ جمل میں رسوا ہو کر بغض میں حیدر کے، جنگ جمل میں رسوا ہو کر بغض میں عطرت کے، محترمہ کا اونٹ سے گرنا اچھا لگا۔ جنگ جمل میں رسوا ہو کر بغض میں عطرت کے، محترمہ کا اونٹ سے گرنا اچھا لگتا ہے۔ مقطع دینا ہوگا، تھوڑا سا ساتھ دیکھیے، خیر جوابی کے ساتھ میرا کچھ تھا تو اسی وجہ سے ابھی مقطع بنا، ابھی یہاں مقطع بنا ہے، دیکھیے بہر میں تو نہیں آئے گا لیکن مقطع بنا دیا ہے۔ دیتے ہوں گے آج دعائیں فردوس میں بیٹھے بیٹھے طاہر، دیتے ہوں گے آج دعائیں فردوس میں بیٹھے بیٹھے طاہر، ناصر تیرا اشعار سنانا اچھا لگتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔